الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ دیکھو بات چل رہی تھی حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی، ان کے احوال اور واقعات، مخلوق سے کیسا استغنا تھا، اور دست بکار دل بیار، یعنی ہاتھ کام کاج میں ہوتے تھے لیکن آپ کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہوتا۔ اور ان کی نماز کیا تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ سے سرگوشی کرتے تھے۔ اب ان کی سادگی اور بے تکلفی کو دیکھیے ذرا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ سادگی اور بے تکلفی میں یکتائے روزگار تھے۔ شیخ طریقت اور عالم ربانی ہونے کے علاوہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی ظاہری شخصیت ایک بڑی سیاسی رہنما کی تھی۔ سیاست میں بھی بڑے لیڈر قسم کے تھے، اور طریقت میں بھی اعلیٰ، اور علمیت میں بھی اعلیٰ، اور ہر سیاسی لیڈر مسلم ہو یا غیر مسلم، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ ایک میں کرتا تھا، مزدور نہیں آتے تو ایک میں کتنی، تو دیکھو کتنی وہ ہے والدین کی اطاعت، کہ والد صاحب نے کہہ دیا ہے تو سبق چھوڑ دیا اور مزدوری کا کام خود کرتے تھے۔ یعنی ان کا گھر تعمیر ہو رہا ہوگا یا ایسا کچھ ہوگا تو اب، لیکن ایسا نہیں ہے کہ والدین کو، والد صاحب نے والد صاحب کو بتایا نہیں میرا سبق خرج ہو رہا ہے، میں تو سبق پڑھاؤں گا، میں تو یہ کام نہیں کروں گا، یہ نہیں بتایا۔ مدنی مسجد نبوی کے اندر سبق ہو رہا ہے اور والد نے بلایا ہے تو چھوڑ دیا۔ مسجد نبوی کا درس، والد کی اطاعت بتانا چاہتے ہیں کہ ایسی اطاعت تھی، مزدوری کا کام کرتے تھے، والد نے کہہ دیا۔ اور مسجد نبوی کا درس کتنا افضل ہے، لیکن والد کی اطاعت وہ بھی تو نبی کی طریقہ ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو قربان کر دیا۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اپنے والدین کی اطاعت ایسی کریں جی، اور والدین کو بھی چاہیے کہ وہ والد بھی اس درجے کے بنے کہ ان کو ایسے کام اور ایسے حکم، ایسا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے ان کا اپنا دینی نقصان ہو، ایسے حکم کرنے سے فائدہ نہیں ہے، بلکہ والد بھی سوچ سمجھ کر حکم دے، اور اطاعت کرنے والے جو بیٹے ہیں وہ بھی ان کی اطاعت کامل کرے، چاہے سمجھ میں آوے نہ آوے، لیکن اطاعت پر اللہ تعالیٰ ہمیں بہت کچھ دے دیں گے۔ مخلوق خدا کی خدمت دیکھو۔ مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ آخری حج سے تشریف لا رہے تھے، تو ہم لوگ اسٹیشن پر شرف زیارت کے لیے گئے، یعنی ان کو استقبال کے لیے گئے۔ حضرت کے متوسلین میں سے ایک صاحبزادہ محمد عارف
جو کہ ضلع جنگ سے تعلق رکھتے تھے، دیوبند تک ساتھ گئے۔ ان کا بیان ہے کہ ٹرین میں ایک ہندو جینٹل مین بھی تھے جن کو فراغت کا تقاضا ہوا۔ ٹرین میں ایک انگریز تھا اور جس کو فارغ ہونے کے استنجا کرنے کے لیے ٹوائلٹ جانا تھا، وہ گیا رفع حاجت کے لیے، بیت الخلاء میں گئے اور الٹے پاؤں پھر بعد دل ناخواستہ واپس آ گئے۔ وہ فوراً ہی واپس آ گئے۔ حضرت مدنی سمجھ گئے، اور حضرت مدنی سمجھ گئے کہ ہو سکتا ہے ٹوائلٹ گندا ہوگا اور یہ اس کو دیکھ کر واپس آیا ہے۔ تو حضرت مدنی اٹھے اور ادھر ادھر سے انہوں نے وہاں جو سگریٹ پڑی ہوئی تھی، جو ٹوائلٹ میں لوگ پیتے اور پھینک دیتے ہیں، تو اس کو سگریٹ کو ادھر ادھر سے اکٹھی کی اور لوٹا لے کر ادھر ٹوائلٹ بیت الخلاء میں گئے اور اچھی طرح سے اس کو صاف کیا۔ اور ہندو دوست سے فرمانے لگے، جو جینٹل مین جو پڑھا لکھا آدمی تھا وہ ہندو تھا، وہ واپس آ گیا تھا، اس سے پھر فرمانے لگے کہ جائیے لیٹرن بالکل صاف ہے، میں بھی جا کر آیا۔ وہ بڑا متاثر ہوا اور پھر بھرپور عقیدت کے ساتھ عرض کرنے لگا، یہ حضور کی بندہ نوازی ہے جو سمجھ سے باہر ہے۔ وہ ہندو بھی سمجھ گیا کہ یہ اس بزرگ نے کام کیا ہے۔ تو دیکھو کیسی خدمت۔ آج تو بجائے راحت کے ٹوائلٹ صاف ہوتا ہے، ہم اس کو گندا چھوڑ کر آتے ہیں۔ اللہ اکبر، دیکھو ایذائے مسلم۔ اور یہ تو ہندو کی راحت سوچ رہے تھے، کوئی مسلمان کو اللہ والا نہیں جانے والا تھا، اور صاف کر کے خود آ رہے ہیں۔ عجیب بات ہے جی۔ اس واقعے کو دیکھ کر اسی ڈبے میں موجود خواجہ نظام الدین تونسوی نے ایک ساتھی سے پوچھا کہ خدر پوش کون ہے، یعنی وہ ایسا لباس پہنتے تھے حضرت مدنی۔ تو جواب ملا کہ مولانا حسین احمد مدنی ہیں۔ خواجہ صاحب نے اس وقت بے اختیار ہو کر حضرت مدنی رحمت اللہ علیہ کے پاؤں کو چھو لیا اور پاؤں سے لپیٹ کر رونے لگے۔ حضرت نے جلدی سے پاؤں چھڑا لیے، پوچھا کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ تو خواجہ صاحب نے کہا، سیاسی اختلافات کی وجہ سے میں نے آپ کے خلاف بہت فتوے دیے اور برا بھلا کہا ہے۔ کیونکہ وہ بھی تو عالم تھے، خواجہ نظام الدین تونسوی نے، اور جا رہے ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا۔ جب انہوں نے اس اخلاق کو دیکھا ہے تو پاؤں پکڑے، فرمایا سیاست میں میں نے آپ کے خلاف فتوے دیے ہیں، کیونکہ اختلاف تھا، میں نے آپ کے خلاف بہت فتوے دیے اور برا بھلا کہا ہے۔ اگر آج آپ کے اس اعلیٰ کردار کو دیکھ کر تائب نہ ہوتا تو شاید سیدھا جہنم میں جاتا تھا۔ میں نے ایسا آپ کے خلاف بولا ہے۔ دیکھو، انہوں نے کسی کے خلاف نہیں بولا، لیکن دوسرے ان کے خلاف بولتے رہے۔ ان کے اندر بڑا عجیب تھا، کیا آپ کو بتاؤں۔ یہ تو اس درجے پر ہم محنت کر کے پہنچیں گے، اللہ ہمیں سمجھا دیں گے۔ عجیب اخلاق تھے۔ حضرت نے فرمایا، میرے بھائی، اب دیکھو حضرت کیا فرمایا، میرے بھائی، میں نے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا ہے، میں نے تو کوئی بڑا کام کیا ہی نہیں، میرا اخلاق کیا، میں نے تو نبی کی سنت پر عمل کیا ہے۔ اور سنت یہ ہے کہ حضور کے ہاں ایک یہودی مہمان نے بستر پر پاخانہ کر دیا تھا، یہودی مہمان نے بستر پر پاخانہ کر دیا تھا، صبح جلدی اٹھ کر چلا گیا، جب اپنی بھولی ہوئی تلوار واپس لینے آیا، وہ تلوار بھول گیا تھا، لینے آیا تو دیکھا کہ حضور بنفس نفیس اپنے ہاتھ مبارک سے بستر کو دھو رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ مسلمان ہو گیا۔ تو فرمایا، میں تو نبی کی سنت پر عمل کیا ہے، میرے کون سے اخلاق ہے؟ دیکھو کیسے کیسے سنت پر عمل کرنے والے، کیونکہ جو بھی ہم اخلاق عمل کریں گے وہ نبی کی سنت ہوگی، سنت سے ہٹ کر ہوگا ہی نہیں۔ تو لوگ جب کہے کہ ہاں ماشاءاللہ بڑے با اخلاق ہے، تو ہمیں کیا کہنا چاہیے؟ بھائی میرے پاس اخلاق کچھ نہیں ہے، نبی کی سنت پر عمل کر رہا جی۔ اور جو سنت پر عمل کرتا ہے تو ظاہر بات ہے نبی بھی خوش، اللہ بھی خوش، اور اللہ کی مدد بھی ہمارے ساتھ۔
اور لوگوں کے اندر رعب اور مقبولیت. اللہ اکبر کبیر. عجیب. عدلے کا بدلہ. مولانا عبداللہ فاروقی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھے. لاہور کے دہلی مسلم ہوٹل میں بہت مدت تک خطیب رہے. جی لاہور کے. ان کا بیان ہے کہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا تو مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں قیام کیا مدینہ. ایک روز جب حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں نماز پڑھنے گیا تو میں نے آپ کا جوتا اٹھا لیا. آپ اس وقت تو خاموش رہے، لیکن دوسرے وقت جب ہم نماز پڑھنے کے لیے گئے تو آپ نے میرا جوتا اٹھا کر سر پر رکھ لیا. اللہ اکبر. پہلے وقت میں تو میں نے حضرت مدنی کا اٹھایا، آپ خاموش رہے، کچھ نہیں. ساتھی کہہ رہے. دوسرے وقت جب ہم گئے تو وہ ساتھی کہہ رہے ہیں کہ وہ میرا جوتا اٹھا کر حضرت مدنی نے اپنے سر پر رکھا. اللہ. میں پیچھے بھاگا. مولانا نے تیز چلنا شروع کر دیا. میں نے کوشش کی کہ جوتا لے لوں مگر نہیں لینے دیا. میں نے کہا خدا کے لیے سر پر تو نہ رکھیے. اللہ اکبر. میں نے کہا خدا کے لیے سر پر تو نہ رکھیے. فرمایا عہد کرو. اب دیکھو ان کو سبق سکھا. ایسے نہیں بولا کہ مت پڑھ. کیا دیکھو ایسے نہیں بولا کہ مت پڑھ. ان کا جوتا لیا اور وہ آئے اور کہنے لگے کہ اچھا میں اس وقت اس کو سر پر نہ رکھے. فرمایا عہد کرو کہ آئندہ حسین احمد کا جوتا نہ اٹھاؤں گا. میں نے عہد کر لیا. تب جوتا سر پر سے اتار کر نیچے رکھا. ہے کوئی؟ یہ دیکھو عمل کرنا ہے تو یہ ہے. ایسی چیزوں پر عمل کریں. کیا بتاوے، بڑا عجیب لگ رہا ہے. اب دیکھو گرفتاری کے زمانے میں 1936 میں جمعیت العلماء ہند کی طرف سے آپ کو کہا گیا کہ دہلی جا کر سول نافرمانی کرنا اور گرفتار ہونا آپ پر لازم ہے. آپ کی طبیعت سخت علیل تھی، ٹانگوں میں زخم تھا، چلنا پھرنا دشوار تھا. حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کو آپ کے مقصد اور روانگی کا علم ہوا تو کہلا بیجا کہ اس حالت میں سفر نہ کرے اور تاریخ بدل دیجئے. مگر حضرت نے گوارا نہ فرمایا اور اسی حالت میں روانہ ہو گئے. ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ کی طرف سے وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکا تھا. دیوبند اسٹیشن پر کثرت ہجوم کے باعث پولیس کو جرأت نہ ہوئی. دیوبند سے اگلے اسٹیشن پر ڈپٹی سپرنٹینڈنٹ نے وہ نوٹس پیش کیا. آپ نے فرمایا میں انگریزی نہیں جانتا. اس نے کہا قلم دیجئے تاکہ اردو میں ترجمہ کر دو. حضرت نے فرمایا کیا خوب، اپنے ذبح کرنے کے لیے اپنا ہتھیار تمہیں دے دوں. وہ خاموش ہو گیا اور گاڑی چل پڑی. وہ افسر مظفر نگر اسٹیشن پر ترجمہ کر کے لایا. اس میں لکھا تھا کہ حاکم سہارنپور کی طرف سے آپ کو نوٹس جاری کیا جاتا ہے کہ آپ آگے نہ جائے ورنہ آپ کو گرفتار سمجھے. فرمایا کہ اب میں سہارنپور کی حدود سے